السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نقشہ مخارج پارٹ 1۔ آج ہم آپ کو نقشے کی مدد سے بتائیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کس طرح ادا ہوتا ہے۔ حروف ہجا کل 29 ہیں۔ جہاں سے یہ حرف نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ اصول مخارج کل 5 ہیں۔ جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، حلق لسان یعنی زبان، شفتان یعنی ہونٹ، خیشوم یعنی ناک کا پانسا۔ نقشہ مخارج کی تختی میں تعوض اور تسمیہ کو ہمیشہ ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں۔ تعوض کو 4 ٹکڑوں میں اور تسمیہ کو 3 ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں۔ تعوض اور تسمیہ کو ٹکڑوں میں پڑھنے کا طریقہ آپ کو لیسن نمبر 1 میں سکھایا گیا ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے۔ یہاں میں آپ کو تعوض اور تسمیہ ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھ کر بتاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کے اعتبار سے ہمارا حلق 3 حصوں پر مشتمل ہے: اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ حلق سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہمارا حلق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3۔ ہمارے حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6۔ ہمارے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، جہاں ایک گڑھا سا محسوس ہوتا ہے، اقصی حلق کہلاتا ہے۔ اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ہا۔ ہمارے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، جہاں ایک گڑھا سا محسوس ہوتا ہے، آپ وہاں اپنی فنگر کو رکھیں اور محسوس کریں کہ یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ پڑھیں: حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ جب آپ ان حروف کی ادائیگی کریں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ حروف کہاں سے نکل رہے ہیں، یعنی کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں: حمزہ، ہا۔ ہمارے حلق کا درمیانی حصہ، جہاں یہ ایک ابری سی ہڈی محسوس ہوتی ہے، وسط حلق کہلاتا ہے۔ وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں: عین، ہا۔ ہمارے حلق کا درمیانی حصہ، جہاں ہڈی سی ابری ہوئی محسوس ہوتی ہے، آپ اپنی فنگر کو وہاں رکھیں، حروف کی ادائیگی کرتے ہیں: عین، ہا، عین، ہا۔ آپ محسوس کریں گے کہ یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں: عین، ہا۔ ہمارے حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، ادنی حلق کہلاتا ہے۔ ادنی حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں: غین، خا۔ ہمارے حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، آپ اپنی فنگر کو وہاں رکھیں، حروف کی ادائیگی کرتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح مخرج کا علم ہو سکے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ پڑھیں: غین، خا، غین، خا۔ یقیناً آپ نے تینوں حلق کے حصوں کو
حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے محسوس کیا ہوگا کہ ان 6 حروف کا کیا مخرج ہے، یہ حروف ہمارے حلق کے کن حصوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ حلق سے ادا ہونے والے یہ 6 حروف، انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ انہیں حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یقیناً آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ قرآن پاک کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اسے صحیح پڑھنا، اس کے صحیح طریقے سے مخارج ادا کرتے ہوئے اگر ہم اسے پڑھیں گے تو بے حد ثواب کے مستحق ہوں گے، اور قرآن کو اسی طرح پڑھنے کا ہم پر حق ہے۔ آپ سے جتنا ہو سکے اس مشق کی پریکٹس کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا جو ہے اپنا نقشہ مخارج اسے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔